بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بندہ کو اپنے مطالعے کی حد تک 5 ایسے اعمال ملے ہیں جن میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وارد ہے۔ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، ان اعمال کو اس طرح مضبوط تھام لینا چاہیے جیسے دانتوں سے خوب مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ 1. 40 احادیث کی تبلیغ۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے یاد رکھیں میری امت کے واسطے 40 حدیثیں، امت کے دین کے بارے میں تو اللہ اسے اٹھائے گا فقیہ کی حیثیت سے، اور میں اس کی طرف سے شافع اور گواہ ہوں گا قیامت کے دن۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں فضائل اعمال، اصلاحی نصاب، معارف الحدیث، درس حدیث جیسی کتب کی تعلیم شروع کر دی جائے۔ گھر کا ماحول بھی صالح ہوگا اور شفاعت کی بشارت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ 2. صبح شام 10 بار درود شریف پڑھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، اور کتنی بڑی فضیلت اس پہ حاصل ہونے والی ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے۔ 3. دعائے وسیلہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان سنے اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ایک جگہ یہاں تک ہے، اور ایک روایت میں آخر میں انک لا تخلف المیعاد بھی آیا ہے۔ تو جو بھی یہ پڑھے گا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہر کسی کے گھر کے پاس الحمدللہ مساجد ہیں، ایک اذان جو قریبی مسجد کی جو صاف سنائی دیتی ہے اس کا جواب بھی دیں اذان کا، اور یہ دعا بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کا معمول بنا لیں، گھر میں سب کو خاموش کروا دیا کریں جب اذان ہو، اور پھر یہ بعد میں پڑھیں انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی اور کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 4 نمبر، اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ کم از کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اس سے کلمے کا اخلاص بھی نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن ایسے روشن چہرے والا اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل خانہ، دوست، احباب کو مذکورہ بالا 4 اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دولت سے بہرہ مند فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔